قالا انہوں نے فرمایا ہم کو خبر دی حضرت لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عقیل سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے، یہ حدیث مروی ہے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ انہا قالت اول ما بدع بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، انہا قالت فرماتی ہیں، اول ما بدع بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ اور رویا مانے خواب، الصالحۃ مانے اچھے سچے۔ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اچھے سچے خوابوں سے ہوئی۔ الرؤیا الصالحۃ اچھے سچے خواب، اچھے سچے خواب۔ الرؤیا الصالحۃ وہ اچھے سچے خواب جو انتشار اور شیطان کے وسوسے سے دور ہوں۔ الرؤیا الصالحۃ کسے کہتے ہیں؟ وہ اچھے سچے خواب جو انتشار اور شیطان کے وسوسے سے دور ہو۔ اور یہ میں نے بتایا کہ انبیاء اکرام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، انبیاء اکرام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔
وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اچھے خوابوں سے. آپ خواب میں روشنی دیکھتے، غیبی باتیں سنتے، یہ سلسلہ چلا 6 مہینے تک. 6 مہینے تک آپ کو اچھے سچے خواب نظر آتے رہے. غیبی آوازیں سننا، غیبی روشنی دیکھنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے سچے خوابوں سے ہوئی. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. حضور جو خواب بھی دیکھتے، حضور اس کی تعبیر آ جاتی صبح روشن کی طرح. حضور جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر آ جاتی صبح روشن کی طرح. رات میں حضور خواب دیکھتے، صبح کو اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی. حضور جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر آ جاتی صبح روشن کی طرح، یعنی اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی. 6 مہینے تک یہ اچھے سچے خواب حضور کو آتے رہے. ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈالی گئی. پھر آپ کے دل میں خلوت گزینی کی. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، اور آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرمانے لگے. پھر آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈالی گئی اور آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرمانے لگے. چھ مہینے تک تو اچھے سچے خواب نظر آتے رہے. 6 مہینے کے بعد آپ کے دل میں من جانب اللہ خلوت گزینی کی محبت ڈالی گئی اور آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرمانے لگے. حرا ایک پہاڑ کا نام ہے جو مکہ معظمہ میں ہے. حرا کہاں پہاڑ ہے؟ جس کو اب جبل نور کہتے ہیں. جبل نور کہتے ہیں. خانہ کعبہ سے 7-8 کلومیٹر دور ہے حرا.
کیا کہتے ہیں اسے اب؟ جبل نور۔ اس کے اوپری حصے میں ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا ہے، پتھر کی چٹان کی وجہ سے حجرہ بن گیا ہے، جس میں 1-2 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ خلوت اختیار فرمانے لگے۔ پھر آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈالی گئی اور آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرمانے لگے۔ خلوت تنہائی، انسان جب تنہائی میں رہتا ہے، خلوت میں رہتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف زیادہ، کیونکہ دنیاوی لوگوں سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، دنیاوی لوگوں سے لین دین، کسی سے برائی بھلائی، کسی سے بات چیت، کسی سے دشمنی، تمام دنیاوی باتوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے خلوت اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب آدمی لوگوں میں رہے گا تو ظاہر بات ہے اس سے گناہ بھی ہوگا، لیکن جب آدمی خلوت اختیار کر لے گا، لوگوں سے جدائیگی اختیار کر لے گا، تو آدمی بہت ساری لایعنی باتوں سے محفوظ ہو جائے گا، بہت ساری بیکار باتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اوپر سے ترجمہ پھر دیکھو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ حضور جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی۔ پھر آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈالی گئی اور آپ غار حرا میں خلوت اختیار کرنے لگے۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ لِعَلِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ۔ تو آپ غار حرا میں چند دنوں تک عبادت کرتے رہتے۔ آپ غار حرا میں چند دنوں تک عبادت کرتے رہتے۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ لِعَلِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ۔ پورے کا معنی کیا ہے؟ تو آپ غار حرا میں چند دنوں تک عبادت کرتے رہتے قبل ان ينزع الى اهله، جب تک اپنے اہل و عیال کا اشتیاق نہ ہوتا، جب تک اپنے اہل و عیال کا اشتیاق نہ ہوتا تب تک آپ غار حرا میں ہی رہتے۔
وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور آپ اس کے لیے توشہ لے جاتے، اور آپ اس کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتے۔ غار حرا میں آپ عبادت کرتے، اور عبادت کرنے کے لیے، رہنے کے لیے آپ اس کے لیے توشہ لے جاتے، توشہ لے جاتے، کھانے پینے کا سامان لے جاتے۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر آپ حضرت خدیجہ کے پاس آتے۔ غار حرا سے کہاں آتے؟ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، تو پھر آپ اسی کی طرح توشہ لے جاتے، تو آپ اسی کی مثل توشہ پھر لے جاتے، گھر آتے، گھر سے آپ توشہ لے جاتے، کھانے پینے کا سامان آپ لے جاتے۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ وحی آپ کے پاس آئی، یہاں تک کہ وحی وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، اور آپ غار حرا میں تھے۔ یہاں تک کہ وحی آپ کے پاس آئی، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، حق سے مراد وحی، یہاں تک کہ وحی آپ کے پاس آئی اور آپ غار حرا میں تھے۔ فَجَاءَ الْمَلَكُ، تو فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ فَقَالَ، فرشتے نے کہا، اقرا، پڑھیے، اقرا۔ فَقَالَ، حضور نے ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ، تو میں نے کہا، مَا أَنَا بِقَارِئٍ، میں نہیں پڑھتا۔ فرشتے نے کہا اقرا، پڑھیے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ میں نہیں پڑھتا، میں۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، فَأَخَذَنِي فَغَطَّانِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجُهَدَى، یا مِنِّ الْجُهَدُ، فاعل بھی ہے اور یہ مفعول بھی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، فَأَخَذَنِي، فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے دبوچا طاقت کے بھرپور، طاقت کے۔ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، پھر اس فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا۔ فَقَالَ، فرشتے نے کہا، اقرا، پڑھیے۔ فَقُلْتُ، تو میں نے کہا، میں نہیں پڑھتا۔ فَأَخَذَنِي، فرشتے نے مجھے پکڑا اور دوسری مرتبہ مجھے دبوچا طاقت کے بھرپور۔ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، پھر فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا۔ فَقَالَ، فرشتے نے کہا، اقرا، پڑھیے، تو میں نے کہا، میں نہیں پڑھتا۔ قال، آقا نے ارشاد فرمایا، تو فرشتے نے مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ مجھے دبوچا۔ ثم ارسلنی، تیسری مرتبہ دبوچ کے مجھ کو چھوڑ دیا۔ فقال، فرشتے نے کہا، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ فرشتے نے کہا، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا بستہ خون سے۔ فرشتے نے کیا کہا؟ بستہ جمے ہوئے خون سے، جمے ہوئے خون سے اس رب کے نام سے پڑھیے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تمہارا رب تو باعظمت والا ہے، تمہارا رب
یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلی مرتبہ معلم یعلم تک، معلم یعلم تک سورہ علق کی ابتدائی یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ آپ غار حرا میں تھے، کیا آیتیں نازل ہوئی؟ کہاں تک؟ معلم یعلم تک۔ فرشتے نے آپ کو اب طاقت کے بھرپور 3 مرتبہ دبوچا، پھر چھوڑا۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو بستہ خون سے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اس رب کے نام سے پڑھیے، تمہارا رب تو بہت عظمت والا ہے۔ جب یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، پہلی مرتبہ وحی نازل ہو رہی ہے حضور پر، پہلی مرتبہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فوادہ، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر لوٹے اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ فرجع بہا، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر لوٹے اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، تو آپ آئے حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس۔ غار حرا سے کہاں پہنچے آپ؟ اپنے گھر۔ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، اس حال میں آئے کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ کا دل، جیسے کہ میں نے بتایا کہ وحی کے نازل ہونے سے آپ کو بے چینی ہوتی تھی، آپ کو بخار جیسی کیفیت ہو جاتی تھی، یہی ہوا۔ غار حرا سے آپ کہاں پہنچے؟ اپنے گھر پہنچے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے، فقالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ پورا جسم آپ کا لرزہ برندام تھا، دل کانپ رہا تھا آپ کا۔ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، فقالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمل اڑاؤ، مجھے کمل اڑاؤ۔ فَزَمَّلُوهُ، تو لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑایا۔ فَزَمَّلُوهُ، حضرت خدیجہ نہیں، لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑایا، چادر اڑائی۔ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، یہاں تک کہ گھبراہٹ آپ سے دور ہو گئی، یہاں تک کہ کپڑا اڑایا، چادر اڑائی لوگوں نے، ٹھنڈا پانی بھی پلایا، بعض بات میں ٹھنڈا پانی بھی پلایا، آرام کرایا۔ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، یہاں تک کہ گھبراہٹ آپ سے دور چلی گئی۔ یہاں تک کہ گھبراہٹ آپ سے۔ خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ
وہ خوش بخت خاتون ہیں، وہ فخر کائنات خاتون ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نکاح آپ ہی سے فرمایا، آپ ہی سے۔ حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے آپ نے نکاح کسی سے نہیں کیا جب تک آپ زندہ رہی۔ حضرت خدیجہ ہی وہ فخر کائنات خاتون ہیں کہ انہی کے بطن سے اولادیں ہوئیں، 4 بیٹیاں ہوئیں، 3 بیٹے ہوئے، 4 بیٹیاں ہوئیں۔ پہلی بیٹی کا نام حضرت رقیہ، دوسری بیٹی کا نام حضرت زینب، تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ۔ 3 صاحبزادے ہوئے، پہلے صاحبزادے کا نام حضرت قاسم، دوسرے کا نام حضرت طاہر، تیسرے کا نام حضرت طیب۔ پہلے کا نام حضرت قاسم، دوسرے کا نام حضرت طاہر اور تیسرے کا نام حضرت طیب۔ معلوم ہے یہ بات؟ مشہور اور معتبر یہی روایت، مشہور اور معتبر حضرت قاسم، حضرت طاہر، مشہور نہیں معتبر ہیں، یہ 3 بیٹے معتبر ہیں، حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر۔ یہ تینوں بیٹے فوت ہو گئے، وصال فرما رہے ہیں، بچپن ہی میں وصال فرما رہے ہیں۔ 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں وصال کر گئی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب حضور کے زمانے میں وصال کر گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وصال کے بعد 6 مہینے کے بعد میں آپ کا وصال ہوا، 6 مہینے کے بعد آپ کا وصال۔ حضرت خدیجہ وہ فخر کائنات عورت ہیں، جب آپ کا نکاح حضور سے ہوا تھا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی، اور حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال کی۔ حضور کی عمر کتنی تھی؟ 65 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، 65 سال کی عمر میں آپ کا 25 سال حضور کے ساتھ رہی، 40 25 65 25 سال حضور کے ساتھ رہی، 65 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں رکھا۔ ان کی قبر مبارک مکہ شریف میں قبرستان ہے جس کو جنت المعلا کہتے ہیں، وہیں آپ مدفون ہیں، وہیں آپ مدفون ہیں۔ مکہ معظمہ میں جو قبرستان ہے اس قبرستان کو کہتے ہیں جنت المعلا، اور مدینہ شریف میں جو قبرستان ہے اس قبرستان کو جنت البقیع، جنت البقیع۔ ان 5 آیتوں سے حضور پر بوجھ پڑا تھا، حضور کا دل کانپ رہا تھا، تو آپ فوراً غار حرا سے چلے۔ حضرت خدیجہ، آپ کا گھر وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، غار حرا سے آپ کا گھر
وہاں پہنچے، آپ نے فرمایا زملونی زملونی، فزملو ہو تو لوگوں نے آپ کو چادر اڑائی، یہاں تک کہ گھبراہٹ آپ سے دور ہو گئی۔ اب آنے کے بعد میں حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنا، پورا واقعہ بیان